نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ قرآن مجید کی آیت سیکھنے کا ثواب مسلسل انسان کو ملتا رہتا ہے۔ ابو مالک اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں کو سکھاتے رہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وصیت اور یہی نصیحت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت پر مشتمل ہو، اور بنی اسرائیل سے جو واقعات سنو انہیں بھی بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بات تو ہمیں آگے پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن کوئی بات ایسی جس میں آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے الفاظ اس انداز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ہم کہتے ہیں یہ آپ نے فرمایا ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور ایسی چیز کا پھر انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو پھر ایک چیز کیا سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے بہت دین کا اور اسلام کا اور اس کے پیچھے اخلاص ہو، اور اس کے بعد اس کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، تبھی ہمارا جو عمل ہے وہ قبولیت کے اس لیول پر پہنچتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اگر اخلاص ہی نہیں ہے تو وہ کام تو وہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اخلاص بھی ہے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی ہمارا عمل ضائع تو ہوتا ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ گناہ کا بھی انسان مرتکب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہوتا۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پارہ ہے 23واں، جس میں ہماری سورۃ یاسین چل رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونه آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی طرف رجوع کروں، اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یہ کون شخص تھا جس کی ہم پچھلے پارے کے اینڈ پر بات ہو رہی تھی کہ ایک قوم کی طرف پیغمبر ایک نہیں، دو نہیں، تین پیغمبر، لیکن ان میں سے کسی نے کوئی بات نہیں سنی، لیکن ایک شخص جو دور سے کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان رسولوں کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کو، یہ جو بات ساری کی گئی ہے نا، یہ اس شخص کا قول ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اس رب کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف مجھے واپس جانا ہے اور جو میری ساری نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ یعنی اس نے اپنے ایمان کا مکمل طور پر واضح کر دیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کا ایمان کیا ہے، وہ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ انسان کے ایمان کی تصدیق اس کے اپنے زبان سے بھی ہوتی ہے اور اس کے عمل سے بھی، اور پھر وہ جس کو یہ یقینی کیفیت آ جاتی ہے نا، پھر وہ چیز کو اپنے تک نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ لیکن ان ظالموں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخلہ ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ کہ
اس کی خیر خواہی دیکھیے، وہ لوگ جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا ان کے لیے بھی اس کے جذبے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ رب جو مجھے رزق دیتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اور ہر ایک انسان نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے رب سے راضی ہو اور خوش ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم ہر انسان کی طرف پھیر دیے جاؤ گے، ہر اس چیز کی طرف پھیر دیے جاؤ گے جس کو تم دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف والی بات نہیں ہے؟ ہاں، پس ہر قوم اس کی طرف چل پڑے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور دنیا میں جس سے وہ محبت کرتے تھے ان کے پیچھے چلیں گے. تو جس سے وہ محبت کرتے تھے ان کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی، ایک شبیہ بن جائے گی، اور بعض لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، بعض چاند کے پیچھے، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف. تو جو توحید پر لوگ قائم ہوں گے ان میں سے کسی کی طرف، ان چیزوں میں سے کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، پھر جانا بھی ہمیں اس کی طرف ہے، تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اسی کے لیے نماز ادا کریں، اسی کے لیے روزے رکھیں، اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں. جو کچھ بھی ہے وہ تمام عبادت کے نام پر جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. دوسری چیز یہاں سے جو پتہ چل رہی ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا، اس کے باوجود اس کی ہمدردی، اس کے جذبات کی انتہا دیکھیے کہ یہ ایک داعی کے اندر پیغمبرانہ صفت ہے نا، یہ جو اخلاق اس شخص کا تھا کہ مرنے کے بعد بھی جا کر کہتا ہے کہ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کس وجہ سے میری مغفرت کی، کس وجہ سے مجھے عزت دے دی. تو ایک داعی کے اندر یہ صفت کہ لوگ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا نہیں خیر پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی صورت ہے وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کے واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سیرہ سے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا تھا نا، اور آپ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا، اور اس کی جادو کی جس چیز پر کیا اس نے فلاں کسی کنواں ہے اس کے اندر کچھ بالوں پر گرے لگا کے ڈال دیا گیا ہے. تو آپ نے کسی کو بھیجا اور وہ اٹھا کر لائے اور پھر ان چیزوں سے کھولا کیا تو ایسے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درست ٹھیک بالکل ہو گئے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ اس کے لیے بغض رکھ لیتے، جہاں ملتا اس کو برا بھلا کہتے؟ نہیں، آپ کے چہرے سے کبھی ناگوار تاثرات نہیں ملے، آپ نے کبھی پلٹ کر اس کو کچھ بھی نہیں کہا. تو دین کے کام کرنے والوں کا طریقہ کار ہمیشہ ایسا ہی ہونا کہ وہ اس کے باوجود خیر خواہی ہے ان کی کہ وہ اپنا پیغام اس کے بغیر پہنچا نہیں سکتا. اگر ہم کسی کے لیے دل میں بغض رکھ لیتے ہیں نا، بے شک غلطی اس کی ہوتی ہے، اس نے آپ کے اوپر بہت زیادتی کی ہوتی ہے، لیکن پھر آپ اس کو اللہ کی بات پہنچا نہیں سکتے. اس کے لیے پھر دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. یہ خیر خواہی کا لیول تبھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، ہمارا ظرف اتنا بڑا کر دے، ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ان کو کی آخرت بچانے کی ہمیں صرف حرص ہونی چاہیے. اور میں سوچتی ہوں کہ ایسی حرص ہماری ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، جتنا بھی غلط کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب ایک بچہ میری ذمہ داری ہے تو مجھے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے نا. یا پھر ہماری محبت کے ہاتھوں ہم مجبور ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے مومنوں کے لیے، اپنے امت کے لیے بے انتہا تھی کہ ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اللہ کرے ایسی خیرخواہی، اللہ کرے ایسا نرم دلی ہم سب کے اندر آ جائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کر پائیں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، آیت نمبر 28 سورۃ یاسین. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یعنی ایک چیخ تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ختم ہو کر رہ گئے.
اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے ان کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ دیکھیے، لا علم جاہل سے جاہل انسان اگر کائنات کے اوپر غور کرتا ہے تو ان نشانیوں سے اپنے رب کو پا سکتا ہے کہ جو جتنی چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ سب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوٹ نکالے تاکہ ان سے اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو سوچیں کتنی دفعہ کچھ بھی چیز کھاتے ہوئے یہ خیال آیا کہ جو چیز میں کھا رہی ہوں تو یہ کیسے میرے ہاتھ میں، ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں میری کمائی، میں نے کمایا اور جا کے میں نے اسٹور سے خرید لیا۔ لیکن ان چیزوں میں سے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اگر وہ کہیں پر بھی کسی چیز کو کم کر دیتا تو کیا ہمارے تک یہ پہنچ سکتی تھی؟ تو پھر جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت آتی ہے، اور شکر گزاری کے بغیر آپ کسی کے احسان کو مانے بغیر آپ کا رابطے اس کے ساتھ اچھے ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے تعلقات اس سے اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور آج دنیا میں رہتے ہوئے جب تک ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ ہماری ایسا رابطہ نہیں بنتا کہ آپ ایک خوشگوار تعلق کو قائم کر سکے، تو آپ یا ہماری زندگی کی کیا انجام ہوگا؟ آخرت کہاں سے ملے گی؟ یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کی جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، آیت نمبر 37 سورۃ یاسین۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا پابند ہوا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ اس سے گزرتا ہوا پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ تو نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتے۔ دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی نشانی۔ آسمان ایک ہی ہے، اور اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دو بڑی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، سورج اور چاند ہے، لیکن دونوں کا ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر ایسے طریقے سے ان چیزوں کا نظام مقرر کر دیا ہے کہ کوئی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے۔ رات کبھی دن سے پہلے یا دن رات سے پہلے نہیں آ سکتی، یا رات کہے نہیں میں نہیں جاؤں گی، دن کہے کہ میں نہیں ٹلنے والا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر اس کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جس میں یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی کشتی تو نوح علیہ السلام نے بنائی، پھر اس کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں، شپس وغیرہ بنے۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سیف چیز بنائی تھی کہ کشتی پانی کے اندر انسان چلتا ہے، اس کے اندر محفوظ طریقے سے اپنے سفر کو طے کرتا ہے، لیکن اگر وہی کشتی ڈوب جائے تو پھر کیا؟ اسی طرح ہوائی جہاز بھی ہوا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، تو اس میں انسان کی کوشش تو ہے، لیکن فضل سراسر اللہ کا ہے کہ جو آپ کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ یقین کریں ہمیں اپنا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، ایک لمحے کا بھی نہیں۔ اور جن دنوں میں تو آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھر تو آپ گاڑی میں بھی بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں، جہاز میں بھی بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کب ایک لمحے کی دیر اور انسان کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے یقیناً، اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔
ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے تو تمہارے آگے آ رہا ہے، تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا کہ ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو کتنی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ رب کیا حکم دے رہا ہے اور ہم آگے سے کیا توجیہات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام رکھا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، جن کو کم دیا ہے ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کریں، لیکن وہ ساری نعمت کو پا کر پھر کیا کرتا ہے کہ انسان بخیل ہو جاتا ہے اور پھر ایسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتا تھا، کیوں اس نے ایسا کیا کہ ایک انسان کو زیادہ دے دیا کہ وہ دوسرے کو شیئر کرے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والے کے لیے اجر لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کتنی اس کی شفقت، کتنی اس کی رافت ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی طرح سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا، تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے دو گے نا تو تمہیں بہت سارا اجر دے دیں گا۔ اور پھر جب انسان کسی کو دیتا ہے تو اس کا اپنے دل میں بھی اس کے لیے محبت، اور جو لے رہا ہوتا ہے نا اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نرم ہو جاتا ہے، محبتیں بڑھنے لگتی ہیں، ان کے درمیان میں کنیکشنز بہت اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان صرف اپنی ہی ذات کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ خود اپنے لیے ہی کافی ہے، تو ایسا شخص یاد رکھیں اکیلا رہ جاتا ہے۔ کہ اگر وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بھی کر دیا ہے، کسی کو پیسہ دیا اور کسی کو ہنر دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، ایک دوسرے سے چیزوں کو تبادلہ کر کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، ایک آواز ہے، ایک چیخ ہی کافی ہو جائے گی جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گی جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان دنیا کے معاملات میں آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، سیاست پر باتیں ہو رہی ہیں، بزنس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یہ وہی نفخ ہے جو نفخ البعث کے مرنے کے بعد جب سب تیسری سٹیج کے اوپر جو نفخ ہوگا اس وقت میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہمارے خواب گاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، آیت نمبر 55۔ آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا عمل تم کرتے رہے ہو۔ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ ان کے بیویاں گھنے سایوں میں اور مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنتیوں کو جنت نعمتوں کی طرف جلدی سے پہنچا دیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے کیا ہوں گی؟ گھنے سایوں میں ہوں گے، مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے پاس موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام دیا جائے گا اور اس دن کہا جائے گا اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کوئی خونی نسبی رشتے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے دن میں جب لوگ الگ ہو جائیں گے تو پھر کس بنیاد پر کہ دین کی خاطر جو تھے وہ سب مل جل جائیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، یہ نیک اور صالح لوگ تھے، ان کو الگ کر دیا جائے گا اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جنت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے جنتی اور جہنمی ہے نا، اب جب ان کو سب کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے، جنتی ایک طرف جا رہے ہیں اور جہنمی،
تو جنتیوں کو پہلے لے کر جایا جائے گا کہ وہ ان کو ان کے مقام تک، کیوں؟ تاکہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو وہ یہ سین نہیں دیکھیں، وہ اس منظر کو نہیں دیکھیں گے. یعنی کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا جرم ایسا ہوگا کہ ان کو لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور پھر وہ وہاں سے گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور جنت بندوں کے لیے سج کر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، اور ان سے کچھ قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، میرے راستے میں جد و جہد کی. کہا جائے گا میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا، ہماری کوششوں کو اپنی راہ میں قبول کر لینا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو 70,000 لوگ جن سے حساب نہیں لیا جائے گا. کیونکہ جس سے حساب لے لیا گیا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ہم تو شیطان کے لیے کچھ سجدے نہیں کرتے، کچھ عبادت نہیں کرتے، تو یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو عبادت معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت، آپ کس کو لے کر چلتے ہیں، کس کی بات کو مانتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو کی اطاعت کیا ہے کہ وہ بندگی کے لیول پر شیطان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا اس سے. اور کیوں منع کیا تھا؟ کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں لگ گئے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، آیت نمبر 62 سورۃ یاسین. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اب یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم جس کے لیے تمہیں دنیا میں ڈرایا جائے. آج کہتے ہیں آپ جہنم کی بات ہی نہ کریں، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے لوگوں کو ڈرایا جائے، کیونکہ کچھ لوگ ڈر سے چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ خوشخبریوں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک چیز لینا چاہتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے ہی جسم کے حصے. فرمایا وہ چیز بولے گی جو تمہاری وہ ران اور ہتھیلی ہوگی. یعنی ہاتھ بولے گا کس نے مجھ سے کہاں کہاں اللہ تیری نافرمانی کے کام کیے. اسی طرح باقی اعضاء بھی کہ انسان کے خلاف بولیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر اور تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا. ہم بھی ایسے دعوے کرتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، اس سے جس قدر ہوگا وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا. پھر اللہ فرمائے گا کہ ہم اس تیری ساری باتوں کے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. یعنی اب تم نے جو کہا، اب دیکھتے ہیں کہ جو گواہ ہیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سے کہا جائے گا کہ تم بولو. پھر وہ سب یہ جو جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ اس کے خلاف بولیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی صحیح معنوں میں ایسے عمل کرا لینا کہ وہاں جو آج جن کے کال اور فعل میں تضاد ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر بھی یہ طریقہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے کہ انسان کے سامنے انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے جھوٹ پر کوئی یقین کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کے پاس تو غیب کا علم بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان کیا بول رہا ہے، تو واقعی وہ حقیقت میں کرنے والا بھی ہے کہ نہیں. یعنی آج انسان اپنے نیک اعمال جو دنیا میں بول بول کر ان کا اظہار کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا. اس کا وہی عمل جن اعضاء سے اس نے کیے وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے. میں سوچتی ہوں کہ اس وقت میں انسان کے لیے کس قدر شرمندگی کا باعث. آج دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کوئی بات جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر اس کو
کھول دیتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، کچھ اور بات ہے، اس وقت میں شرمندگی کی قدر ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس زمین پھٹ جائے، اور اس قدر اسی لیے جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت یہ رسوائیوں سے بچا لے اور ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم حق کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں اس کی جگہ پر ہی اس طرح مس کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساتھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں کہ یہ حالات کو دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی۔ مطلب ہم سب کے سامنے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہماری زندگیوں میں کتنے ہی لوگ اپنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ان کو چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہی کچھ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حافظہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے منظر ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا فیوچر ان لوگوں میں دیکھا کریں، تو پھر انسان کبھی بھی اپنے آپ سے باہر نہ جائے۔ تو پھر ہمیں سب کو سوچنا ہے آخر پھر ہم ایسی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں، کیوں اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ان اعضاء کو کیوں ہم اللہ کے لیے نہیں تھکاتے۔ آج ہم انہی کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو سوچیں اگر کل انہوں نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو زندہ دل لوگ ہی اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کا دل مردہ ہو چکا ہے نا، پھر وہ پڑھ تو لیتے ہیں، کبھی کسی وقت اٹھا لیا، لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، پھر اس نتیجے تک پہنچتے نہیں، پھر اس سے ویسا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، اس کو عقل اور شعور دے دیا، لیکن اس نے ان چیزوں کو اسی کے خلاف بحثیں کرنے لگا۔ اب وہ ہم پر مسالیں چسپاں کرتے ہیں، اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا، اور وہ تخلیق ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کا بس یہ کہ اسے حکم دے کر کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ سورۃ صافات مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، یعنی فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کی قسم جو ڈانٹ پھٹکارنے والے، یعنی وہ فرشتے جو روح کو نکالتے ہیں۔ پھر اس کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے، یعنی وحی لے کر اترنے والے۔ قسم کھانے کے بعد کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فرشتوں کی صفت کہ وہ صف بنانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، فرشتے آسمانوں پر ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے ہم نماز کے لیے زمین پہ بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ
یہ لوگ فضا میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے پھر ان کو حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح اللہ کے پاس فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے کس طرح صف بناتے ہیں؟ فرمایا وہ پہلے ابتدائی صف بناتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی صف، یہاں صف بنانے کا طریقہ کیا سمجھ آتا ہے؟ پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جگہ جہاں ملتی ہے ہم بس وہاں بیٹھنے لگتے ہیں کہ یہ جگہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اس لیے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ اصل میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا نماز کے انتظار میں تو بڑے کھلے ہو کر بیٹھ، جب کھڑے ہوتے ہیں تو بیچ میں بہت سارے گیپس آ جاتے ہیں، تو پھر کیا طریقہ سمجھ آتا ہے کہ ان گیپس کو فل کرنا، کہ صف کے اندر کوئی بھی خلل جو ہے وہ نماز کی اقامت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ۔ ایسی حرکت جائز ہے، یہ نماز کے خلاف نہیں ہے کہ آپ نے بیچ میں صف کے جو بیچ میں خلا چھوڑ دیا ہے نا وہ زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر صورت کیا ہے کہ پیچھے والا اگر آگے والے بلینک ہے تو اس پیچھے سے آ کر اس کو فل کر دے، اسی طرح اس سے پیچھے والا آ کر اگلی صف کو کر دے، اور صفوں کو برابر کرنے کے۔ لیکن اگلی صف میں جگہ اور پیچھے والا پیچھے ہی کھڑا ہو تو یہ اس کو یوں سمجھ لیجیے محرومی ہے، کہ ایسی صف کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صف والوں پر رحمتیں نازل کی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو صفوں کی درستگی کا انحصار جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کی درستگی کا کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی دل آپ اپنے درست رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی صفوں کو درست کر لیجیے، اور اگر صفیں ٹیڑھی ہوگی تو دل بھی ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے دوران آپ ایک طرف سے دوسری طرف چلتے جاتے کہ آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے پیچھے نہ ہٹو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو پھر کرنا کیا ہے، ایک تو بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی، اور جب آپ ایک صف میں کھڑے ہوں تو آگے پیچھے نہیں ہو کے کھڑے ہونا، صف کو سیدھا کرنا ہے۔ اور وہ طریقہ وہی ہو سکتا ہے جب آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی صف بہترین بن سکتی ہے۔ لیکن آج ہم صف میں کھڑا ہونا ہی نہیں چاہتے، اور اب تو یہ کورونا کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے سے کتنا دور جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ شاید اسی سے کچھ چھوت کی بیماری لگ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ کے بندو، صف بنانے سے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے سے ایک دوسرے کا ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے کتنے سرات آپ کے پاس، آپ کے کتنے سرات دوسرے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص غافل دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ کا اپنی نماز پہ رکھنا مشکل۔ لیکن وہ دلوں کا جو پلٹنا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بیچ میں صف میں جب جگہ چھوڑتے ہیں کہ بیچ میں شیطان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تم خالی جگہ چھوڑتے ہو نا، میں ان میں شیطان کو چلتا پھرتا دیکھتا ہوں، اور وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ نماز پڑھنے تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو آپ کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے آتا ہے، آپ کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو صف آپ کی نماز کو قائم کرنے میں بہت اہم چیز ہے۔ جی آگے فرمایا، وہ جو زمین اور آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں، وہ سارے مشرقوں کا مالک۔ اب آپ کہیں کہ مشرق تو ہمارا ایک ہی سورج نکلتا ہے، تو ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس چیز میں دیکھیے گرمیوں میں کہیں اور سے رخ ہے، سردیوں میں کہیں اور، تو پھر کئی سارے مشرق بن گئے۔ اور اسی طرح جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں اس کے غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں ہماری طرف غروب ہو رہتا ہے وہاں کہیں اور مشرق اس کا ہوتا ہے، تو پھر ایک مشرق نے کئی مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کو پیچھے کرتا ہے۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جاہلیت میں اس کے بارے میں کیا رائے دیتے تھے، کیا کہتے تھے کہ کوئی اس طرح ستارہ اگر پھینکا جاتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا مر گیا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستارے پھر ان کو مارے جاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں کہ ان کو اس کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں چیز سمجھ آتی ہے، ایک ہی طرح کی نشانی، دو طرح کے لوگ. ایک تو تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر حیران ہوتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری طرح کا کیا ہے کہ اس کا رویہ کہ وہ مذاق اڑانے لگتا ہے. سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر ٹھٹھے ہی اڑاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں، مٹی بن جائیں، ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں تو اس وقت ہم بھی زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہماری اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ لیں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ یوم الجزا ہے، وہی فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. تو سب لوگ قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ہر ایک کا گروہ اپنے کاموں کی وجہ سے الگ الگ. یعنی جیسے کوئی شراب پینے والا ہے نا تو وہ شراب بھی پینے والوں کے ساتھ ہی اکٹھا ہوگا، زانی زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، شرک کرنے والا شرک کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. اسی طرح کوئی جادوگر ہے تو وہ جادوگروں کے ساتھ، متکبرین جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا وہ ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی بہت اچھے بن کر آ رہے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، تمہارے اپنے اندر مکر تھا، تمہاری اپنی نیتیں خراب تھی، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلے میں دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چنے ہوئے لوگ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، آیت نمبر 41 سورۃ صافات. اللہ کے چنے ہوئے لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ اس برے انجام سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا، جنتیوں کے مزے. عتبہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے درخت ببول کا نام لیتے سنا، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت سمجھا جاتا ہے، یہ کانٹوں والا درخت ہے. آپ نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصی کی طرح اللہ کوئی چیز پیدا کرے گا، اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. آج ہم کھانوں کے رنگوں کی وجہ سے ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اگر کلر اچھا نہیں ہوتا تو ہم اس کو ناپسند کر دیتے ہیں. تو جنت کے کھانے بھی رنگ برنگ کے ہوں گے، جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے. اسی طرح ان کی تخلیق شکل میں کے بارے میں بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے،
کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور اس میں سے کچھ بڑے چھوٹے اور کچھ حلے ہوں گے۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ آج ہم کو فروٹ ہمیں بڑا پسند آتا ہے نا، تو اس کی گٹلی ہمیں سب سے زیادہ، اس کے بیج ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے کھانے میں وہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے پھل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور جنت بھری نعمت بھری جنتیں جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں۔ جنت کی ڈسکرپشن جو دی جا رہی ہے، اس کو امیجن کیجئے کتنی زبردست طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ جنت میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، کہ دنیا میں بھی انسان عزت عزت کے نعرے لگاتا ہے کہ فلاں نے ہمیں پوچھا نہیں اور فلاں نے نہیں کیا، تو آخرت میں عزت ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی، کوئی دنیا میں نہ پوچھتا تھا یا نہیں پوچھتا تھا، کہ ان کو یہ جو اللہ کے حکم کے مطابق بس اپنی زندگی چلا رہے تھے، کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، اٹس اوکے، مجھے تو بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا مقام ہوگا کہ ان کو وہاں عزت دی جائے گی، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والے کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ہی ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ دنیا کی شراب میں یہی قباحتیں ہیں نا، کہ جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، اور اس کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ انڈا بوائل کرتے ہیں تو آپ کو وہ جھلی سمجھ نظر آتی ہے، جب آپ چھیلتے ہیں چھلکے اور انڈے کے درمیان ایک بالکل باریک اور نازک سی جھلی ہوتی ہے جس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو کہ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہوں گے؟ یعنی دو دوست تھے، دونوں اکٹھے کام کرتے تھے، ایک ہی جگہ پر رہتے، لیکن دونوں کے عقیدے میں فرق تھا۔ جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا نا، تو پھر اس سے کہا جائے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ تو پھر کہا جائے گا کہ وہ جھانکو، جہنم کے عین درمیان میں وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ آپ کا دوست، بری صحبت سے بچیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک ساتھی کی مثال کستوری والے کی طرح ہے، اگر وہ کستوری تمہیں نہ بھی ملے مگر خوشبو تو ضرور ملے گی۔ برے دوست کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تم کو اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور ہی آئے گا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، اچھے لوگوں کا ساتھ، اور دراصل ہم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جن کے عمل آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے پہلے تو یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اپنے پسند کے معیار وہ بنائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کو برے صحبت میں رہیں گے تو پھر وہ آپ کی دنیا بھی بگاڑیں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ کہ کھانا آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کی زیادہ اچھی فرینڈشپ ہوتی ہے، اور پھر جب کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، تو اچھے دوست کے لیے فکر بھی کریں اور دعا بھی کیا کریں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھے، میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیس صالحا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک ساتھی دے دے۔ ایک نئی جگہ پہ گئے تھے اور نئی صحبت بننی تو تھی، کیونکہ کوئی انسان ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک ساتھی عطا کرنا۔
کہتے ہیں پھر میں ایک قوم کے پاس جو حلقہ بنا کر بیٹھے تھے وہاں گیا اور ان میں بیٹھ گیا. ان میں ایک بزرگ آئے اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ ابو درداء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. تو میں نے کہا ہاں، میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح ساتھ کا ساتھ عطا کرنا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت، اس کا بہت بڑا فضل کہ کسی بھی انسان کو اچھا دوست، اچھا ساتھی مل جائے. اس پر جتنے بھی خوشیاں منائیں آپ کے لیے کم ہے، کہ وہ دوست آپ کو دنیا میں کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہترین ساتھی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ شکر کر رہا ہے کہ الحمدللہ کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی اس صحبت کو اس طرح نہیں بنایا کہ میں تمہاری اس بات پر میں بھی یقین کرنے لگ جاتا، اور اگر ایسا کرتا تو میرا بھی آج یہی انجام ہونا تھا. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم. اصل کامیابی مطلب دیکھیے، جیسے یونیورسٹی والوں کے پہلے ایگزامز ہوتے ہیں، کچھ سینڈ اپس ہوتے ہیں، کچھ مڈز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فائنل، اور اس کے بعد پھر فائنل. تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، اس کے بعد کا آپ کا اگلا سفر قبر کا، حشر کا، اور ساری چیزوں سے نکل کے فائنلی انسان عذاب سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہی پھر زندگی بہت بڑی کامیابی. ایسی کامیابی کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ والی چیز چاہیے، یا پھر اس کے مقابلے میں زقوم کا درخت. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسے پیٹ بھریں گے. زقوم کے درخت کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ ہو کر رہ جائے. اب سوچ لو جس نے کھا لیا زقوم تو پھر اس کا کیا ہوگا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. تو وہ درخت کہ جس کو دیکھنے پہ بھی ہیبت ناک ہے، اور جب وہ کھا لیں گے نا تو اس کے بعد پھر پیاس، جیسے آپ کچھ کڑوی چیز کھاتے ہیں نا، جیسے کریلے کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پیاس بہت لگتی ہے. تو جب یہ اس زقوم کو کھائیں گے تو پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں سے ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچتے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لینا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا، دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. تو پکارے اپنے رب کو اپنی ہر حاجت کے لیے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر، وہ تمام جہان والوں پر. ہم نیک ہی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی بچا لیتا ہے، جبکہ جو لوگ حق کو انکار کرتے ہیں ان کو غرق کر دیتا ہے. وَإِنَّ نَشِیَّتَ إِبْرَاہِیمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ. آیت نمبر 84 سورۃ صافات. نوحی کی طرح کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم، سلامت دل، وہ دل جو شرک اور ہر طرح کی شک سے پاک ہو. یقین جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے کہ انسان شک سے نکل کر جو یقینی کیفیت کو پکڑتا ہے نا، کہ جب وہ انسان کو یقین ہوتا ہے تو وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. جیسے کسی کو پتہ چلے نا کہ یہ کھانا مجھے فائدہ دے رہا ہے، طاقت دے گا، میری بھوک کو بھی مٹائے گا، تو پھر ہم اس کو شوق سے لیتے ہیں. چاہے وہ آپ کو پسند نہیں بھی آ رہا ہوتا، کبھی ذائقہ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن آپ اس کو پھر بھی شوق سے لے رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یہ یقین ہو کہ مرنا ہے تو وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے. شک جو ہے نا وہ آپ کی عمل کی قوت کو چھین لیتا ہے. آپ متردد رہتے ہیں، اچھا کروں نہ کروں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن یقین سے
عمل میں قوت، عمل آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یعنی جس کو آخرت پر جب یقین ہوگا تو پھر بس یقیناً وہ اس کی ویسی تیاری بھی کرے گا. تو قلب سلیم وہ جس کو اللہ کے بارے میں شک نہیں ہے، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہے. اوف عربی نے کہا میں نے ابن سیرین سے پوچھا قلب سلیم سے کیا مراد ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی جس دل میں بندوں کے لیے محبت اور خیر خواہی ہو کہ وہ بندوں سے اچھا کرتا رہے. اور بندوں سے اچھا وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہ کر سکے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو جس کی آپ کو کوئی بات بری نہ لگے، جس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو. حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ بہت شدید محبت کرتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان سے بھی کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، ان سے بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر ہم ان سے بدلہ لینے پر آئیں نا تو پھر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہی نہیں ہیں. کسی نے بھی آپ کو چیٹ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کر سکتے. اور وہی کر سکتا ہے جو قلب سلیم والا ہے، اچھے اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے. یہ قلب سلیم والا دل اپنے اندر سے منفی اثرات کو نکال دیتا ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کی بیعت لی تھی کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا جب تم ان سے ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دیں تو اس کو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کریں ان کی خیر خواہی کرو، جب وہ چھینک مارے چھینکیں تو پھر اس وقت میں تم وہ الحمدللہ کہیں تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو پھر ان کے لیے جنازے میں شریک ہو. تو خیر خواہی ہم پر لازم ہے، ورنہ انسان قلب سلیم نہیں رہ سکتا. جس کا دل سلامت نہیں ہے تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت منفی سوچیں سوچتا ہے، ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، اس کو ہر وقت دوسروں سے ناراضگی ہوتی ہے، ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے. تو پھر ایسے شخص کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دن میں صرف 30 منٹ کے لیے بھی منفی سوچیں سوچتا ہے نا، نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں اس کو، شکوے شکایتیں، ہر وقت غم کی باتیں، تو اس کی دماغ کی شریانیں جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. MRI کی مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا نا تو پتہ چلا کہ منفی باتیں، سٹریس، ناخوش رہنا دماغ کی خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس سے انسان کے اندر نئی چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے انسان کے اندر؟ ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانی ہے؟ پازیٹیوٹی لانی ہے، خیر خواہی لانی ہے. جیسے بھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا یاسین میں بھی کہ وہ شخص جو آیا اور اس کو حالانکہ انہی لوگوں نے مار دیا، لیکن انہی کی خیر خواہی میں وہ مرنے کے بعد بھی یہ فکر میں کوئی کسی طرح ان کو بتا دے کہ دیکھو آج میں نے حق بات کے اوپر کھڑا ہوا تو میں آج کس بہترین جگہ پر ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاص بات تھی کہ وہ قلب سلیم تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ قلب سلیم ہوں. اور یہ سوچ لیجیے گا مختصر طور پر ہم یہ بات کریں تو وہ دل سلامت دل ہوتا ہے جس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جو ہر وقت پازیٹیو کام کرتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ اچھے کام سوچتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، برائی کو اگنور کرتا جاتا ہے، ہر چیز میں دوسروں کے لیے خیر خواہی رہتا ہے، چاہے اس سے اس کو نفع ملے یا نہ ملے. اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا قال علی ابیہ وقومی ماذا تعبدون، آیت نمبر 85 سورۃ صافات. اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کرتے ہو، معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. اس کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کہ اب لوگ اس طرف آ گئے تھے، اب لگا انہیں کہ میں ان سے بات کروں گا تو ان کو بات اچھی سی سمجھ آئے گی.
حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا، ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو۔ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کہ جب کوئی اللہ کے بندے سے برا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی طرف چلنا کہ کوئی ایسا فتنے کا وقت آئے اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بس میں اب سب سے آئسولیٹ ہوتا ہوں، میں ان لوگوں کا راستہ چھوڑتا ہوں، میں اس راستے کو اختیار کرتا ہوں جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ افضل یا لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ کبھی اس چیز کو تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہمیں یہی فکر رہتی ہے کسی کا شر مجھ تک نہ پہنچ جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارا شر بھی کسی کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پر انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیں۔ افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی بزرگ خواتین گھروں میں رہتے ہوئے نماز روزہ عبادات ہر طرح سے، لیکن ساتھ ہی اپنے بچوں کو، بہوؤں کو، گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا کرنا انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ تو افضل انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شر کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے کے شر سے محفوظ رکھنا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ میرے اندر کو شر کو ختم کر دے اور اس سے دوسروں کو محفوظ کر دینا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم پرتبار لڑکے کی بشارت دی۔ کون تھا وہ بیٹا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی بڑا ہو گیا، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ پھر کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے ایسا حکم آیا۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا کہ آرڈر کرتے، لیکن آپ ان کو منٹلی پریپیئر کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے چیز کو رکھ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر اس کو آبزرو کرو اور اس چیز سے نتیجہ نکالو اور اپنی رائے دو۔ تو ہم بعض اوقات ڈائریکٹلی کسی کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے کے اوپر یہ چیز چھوڑیں تو وہی آپ کے مطلوبہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، بیٹا بھی پھر وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کتنے خوبصورت انداز کہتے ہیں آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، تو اس وقت میں انہوں نے ایک سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں تک نہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کرنا کریں، اب آگے مشورے بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روایات سے جو چیزیں کچھ سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان میرے پاس یہی کپڑے ہیں، تو اس کو قمیض کو ابھی آپ اتار دیں، تو جب آپ مجھے ذبح کر دیں تو میرا کفن اسی لباس میں پھر مجھے پہنا دیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اطاعت اور فرما بردار ہمیں بھی بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے مطیع کر دینا، اور ہم ان کو نیکی کی طرف ہی لے کر جانے والے ہوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد کا ہم کہتے ہیں، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے والدین نہیں بننا چاہتے۔ حضرت حاجرہ کی جیسی کوششیں، جو قربانیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کچھ تھی، ان کی اولاد میں پھر وہ نیکیاں، خیر کہ ایسی صالح اولاد۔ تو اگر ہمیں بھی کہیں پر اولاد کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے نا، تو پھر ہم سب کو اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو لٹا دیا اور ان کے کپڑے کو انہوں نے جسم سے اتارنا چاہا، تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مڑ کر دیکھا تو وہاں سفید رنگ کے سینگوں والا، بڑی آنکھوں والا ایک دمبا کھڑا ہوا تھا۔
تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور کبھی آپ کو وہ آزمائش سے فیس کرنا ہی نہیں پڑتا اور آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی نیت اور اخلاص کی وجہ سے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یعنی ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ میری اچھی ناموری بعد والوں میں مجھے اچھی ناموری عطا فرما، کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بعد والوں میں ایک ایسی محبت پیدا کر دی کہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء سے مقابلے کیے، جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، ان سب کو کن الفاظ یاد کیے تھے؟ بری زبان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی شہرت اللہ کا انعام ہوتی ہے اور کوئی اس کو زبردستی نہیں لے سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں کچھ اچھی چیزیں کچھ لوگوں کے سامنے کروں اور لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرنے لگیں۔ تو نیک شہرت اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت فرما دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کے فوت ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس والے سارے اس کے لیے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب ظاہر خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں اچھی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ اور آپ کو یاد رہے کہ ہر ایک انسان کی ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، اور اس شہرت کا تعلق صرف زمین پر نہیں ہوتا، وہ آسمان پر بھی ہوتی ہے انسان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر آدمی کی آسمان پر ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی رکھ دی جاتی ہے، اگر آسمان میں بری ہو تو زمین پر بھی بری رکھ دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں گے، اس کے پیچھے جو بھی کرنا ہے وہ ہماری اپنی مرضی، ہماری خواہشات، ہم ان کو پیچھے چلیں گے۔ لیکن حقیقت ہے کہ یہاں بات بھی دیکھیں، حدیث میں آسمان کی پہلے کی ہے۔ آسمان والوں کو زیادہ خبر ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہی حدیث کو سامنے لائیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی محبت کا چرچا پھر پورے عالم بالا میں ہوتا ہے، اور جب وہاں سے محبت پھر زمین والوں پر شفٹ کر دی جاتی ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا گواہیاں نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں سے پہچان لو گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے، یعنی کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جھوٹی خوشامدیں قطعی نہیں ہیں، کوئی بھی انسان جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیز ظاہر کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کہے کہ میں کچھ چیزیں بناوٹی طور پر کچھ چیزیں کر لوں اور لوگ مجھے اس چیز سے جانیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی ہم سوچتے ہیں نا کسی کے بارے میں، کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو اس سوچ کے ساتھ ہمارے اندر کچھ چیزیں اس کی آنے لگتی ہیں، اس کی کسی اچھائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ برائیوں کی وجہ سے۔ تو جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، اثرات، ہم سب کے اثرات ہوتے ہیں جو ہمارا افیکٹ دوسرے پر ڈال رہے ہوتا ہے، اسی افیکٹ کی بنا پر ہم اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی شہرت وہ بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت خرچ کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے ہمارے ذہن میں آتے ہی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بہت اللہ کی خاطر دینے والا ہے۔ کوئی بہت جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ بہت ہی جھوٹا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناموں کے ساتھ ہمیں لوگ یاد کریں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں بھی ہمارے لیے بچت کا باعث، کہ وہی جو حدیث میں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص، ایک میت کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فلاں شخص ہے کا جنازہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، مطلب عمل بھی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ کہتے ہیں اس کی اچھائی کی بنا پر اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح پھر کوئی اور جنازہ گزرتا ہے تو اس پر پوچھا جاتا ہے تو آپ کو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ وہ فلاں شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھتا،
اور یہ اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا. تو پھر ایسے شخص کے لیے کہا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو اللہ کرے ہم دنیا میں ایسے نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں کہ لوگ واقعی صحیح معنوں میں ہمارے حق میں گواہی دے دیں. تو فرمایا سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اسحاق کو برکت دے دی، اسے اور اسحاق کو برکت دے دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں. استغفر اللہ. انبیاء کی اولادیں، ان میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ بد ہوں گے. کتنے نیک اور صالح آبا و اجداد ہوں اور ان کی نسل میں پھر ایسے لوگ ہو جائیں. تو انسان کی، کسی بھی انسان کی فضیلت کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے آبا و اجداد نہیں ہیں، اس کے اپنے نیک اعمال ہی اس بات پر انحصار ہے کہ اس کی بچت ہو سکتی ہے. فاجر اور متقی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جہاں دنیا میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی کام ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، آیت نمبر 114 سورۃ صافات. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی، اللہ تعالیٰ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. اس چیز کو میں سوچتی ہوں کہ اگر تو انسان ایسے ہی زندگی کو گزار دے، بس کھایا پیا، شادیاں کی، بچے ہوئے اور پھر مر گیا، تو کتنے دن تک کوئی لوگ یاد کریں گے؟ لیکن کیوں نہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی کام ہم سے کروا لے کہ جس کے بعد وہ خیر اتنی پھیلتی رہے، اتنی پھیلتی رہے، اتنی پھیلتی رہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کے نام آج تک بھی لیے جا رہے ہیں. ان کے بعد جو دین کا کام کرنے والے امام ہیں، خلفاء ہیں، ان کے نام کیسے عقیدت کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، اور ان کے عمل کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ. تو اللہ ہم سے ایسا عمل کرا لینا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد رکھیں اور وہ عمل باقی رہے. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے؟ بت کا نام تھا اس وقت اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا. اللہ ہمیں ان خالص لوگوں میں شامل کرنا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑ دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن دازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اس کو نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے، اس قوم نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، اور پھر آپ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا، آپ ان کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں اور کسی ایسی کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنی قوم سے بہت دور جانا چاہتے ہیں. اور پھر جب اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ایک جگہ پر جا کر ڈولنے لگتی ہے، تو اس وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس کشتی کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشتی جب ڈوبتی ہے تو اس کی وجہ سوائے اس کی یہ کوئی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا. پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور قرآن اندازی میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار غالباً ایسے ہی یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا ہے. تو ان کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس پانی کے اندر پھر مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. اور مچھلی کے اندر سوچیں کہ اس وقت یونس علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی. اور ایسی مشکل وقت میں، تکلیف دہ حالت میں تسبیح کرتے ہیں. تو کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ جب دل بہت بوجھل ہو، انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی کام ہو نہیں رہا، تو پھر تسبیح کرنا شروع کر دیں. یہی چیز آپ کو مشکل سے نکال کر لے آئے گی.
تو کہا جا رہا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار نے اسے بڑے سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا. آپ کو پتہ ہے مچھلی جو ہے نا وہ چیز کو ایک دم نگل لیتی ہے اور اس کے اندر جو ایسڈز ہوتے ہیں وہ اس کی خوراک کو گلا دیتے ہیں. تو ایسی ہی حالت یونس علیہ السلام کے لیے بھی ہوئی ہوگی کہ ان کا جسم کیسے کوئی کھال گل گئی ہوگی کہ جب وہ باہر ڈالے جاتے ہیں تو بہت کمزوری کی حالت میں ہیں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے پھر کھانے کے لیے کیا بندوبست کیا گیا تھا، ایک بیل دار درخت اگایا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ یزیدون، آیت نمبر 147 سورۃ صافات. اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک ان کو باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے دل کی یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنا دیا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے ہی یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹ ہے. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ یا جن کی طرف ان کا اشارہ جن ہے تو وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے. یعنی نعوذ باللہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جنوں سے رشتہ ازدواج کیا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ فرشتے پیدا ہوئے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگوں کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہاری یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والے ہیں. ہمارا حال تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب تو اللہ کی خدمت کے لیے صف باندھے ہیں، یا پھر ان کی صف بندی. اور دوسری بات کیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، سلیقے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے. تو تسبیح کی اہمیت تو ہر پارے میں ہمیں مل رہی ہے، تو اس کو تو ان دنوں میں اپنے اوپر اندر ایسے راسخ کر لیں کہ باقی کے 11 مہینے آپ کا اس سے ساتھ نہ چھوٹے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اور جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. مجلس کے اختتام پر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے آخر میں ایسے ہی تسبیح کیا کرتے تھے. سورۃ صاد مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص. صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں تھا.
ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے ساری خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی ہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو سورۃ صاد میں کہ وہ اس وقت پہ نازل ہوئی تھی جب سارے سرداران قریش جو ہیں حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تمہارے بھتیجے نے ایسا ایسا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اس طرح کی۔ تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایک کلمے کی طرف آ جاؤ تو عرب اور عجم تمہارے متی ہو جائیں گے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجکے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا بات ہے ہمیں بتاؤ، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس پر پھر وہ سٹ پٹائے اور وہاں سے چلتے بنے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، آیت نمبر 11 سورۃ صاد۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، کہ مکی دور میں بہت کم لوگ تھے جو مسلمان تھے، ان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ یہ تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں۔ ان سے پہلے تنوع کی قوم اور عاد اور یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں کھڑے ہیں یہ کچھ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود، قومی لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے۔ اب مانگنا تو انسان کو خیر کو جلدی چاہیے، لیکن انسان کی اس سے بڑی حماقت کیا ہو کہ وہ اپنے لیے شر کو مانگتا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ہر معاملے میں، یعنی اس کی قوت نے اس کو سرکش نہیں بنا دیا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا تھا، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اللہ کی ذات کی طرف ہر معاملے میں اللہ کی طرف رخ کرتا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے جب وہ قرات کرتے تو وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی۔ کہتے ہیں کہ زبور کی قرات ان کے لیے بہت آسان کر دی تھی، وہ کچھ ریمز تھی جن کو وہ پڑھا کرتے تھے زبور کی۔ چنانچہ جب وہ اپنی سواری پر زین رکھنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں آپ پوری زبور پڑھ لیتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ ان کی خاص بات کیا تھی کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سوچئے کتنا خوبصورت ایک سین ہوگا، داؤد علیہ السلام وہ پڑھتے ہوں گے اور باقی سب چیزیں ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی، اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی۔ یہ جو فیصلہ کن کسی کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ انسانوں کی خوبیوں میں بہترین خوبی جو آپ داؤد علیہ السلام کو بخشی گئی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی اس مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جس میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبی ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی تھی۔
चुनाचे उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया और रजू कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी हो रही थी कि जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हान तआला ने तवज्जो दिलानी थी, और उनके सामने इसी किस्म का मुकदमा लाकर पेश कर दिया कि जिसके ऑब्जर्वेशन के बाद उनको बात की हकीकत समझ आ रही कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं। देखिए, हमारी तरफ अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ की जो हदायत है ना, वो दो तरह से है। एक तो जब आप किताब से पढ़ते हैं, आप कुरान से सीखते हैं। दूसरा होता है बयानी हदायत, यानी कुछ हमारे सामने ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिनसे आपको बात समझ आ जाती है। इसी तरह कोई मसला आपके सामने लेकर आता है और वही आपका मसला होता है, या ये कि आप उससे चीज़ों को इस तरह से लेते हैं कि आपको समझ आ जाती है कि ये चीज़ तो मुझसे भी हो रही थी। मसलन किसी के साथ आपने किसी ख़ास नाम के साथ पुकारा और कुछ दिनों के बाद वही लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किया, और उस वक्त आप सोचते हैं कि हाँ, ये तो गलती मैंने भी की थी। तो ये इस तरह से भी अल्लाह सुब्हान व तआला का तरीका है समझाने का। तो जिसको तो अंदर ज़मीर ज़िंदा होता है वो इन बातों को समझ लेता है, लेकिन जो गफलत में पड़े हैं उनको कौन समझाएगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम तो समझ गए कि ये दरअसल उनकी आजमाइश की गई। चुनाचे उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांग ली और सजदे में गिर गए और रुजू कर लिया। तब हमने उनका वो कसूर माफ़ किया और यकीनन हमारे यहाँ उनके लिए तकर्रुब का मुकाम और बेहतर अंजाम है। गलती किसी का एहसास हो, उसको उससे तौबा कर लेना, अल्लाह ताला उसके मुकाम को बुलंद कर देता है। हमने उनसे कहा, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया, लिहाजा तुम लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत करो, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो, और वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। तो इंसान को अदल से क्या चीज़ हटाती है? ख्वाहिश नफ्स, अपनी सोच, अपने नज़रियात। तो फिर क्या कहा है कि अगर तो ऐसा करोगे तो फिर क्या होगे? सीधे रास्ते से भटक जाओगे। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं, यकीनन उनके लिए सख्त सज़ा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए हैं। वमा खलकना समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीन कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिनन नार। आयत नंबर 27 सूरत सौद। हमने इस आसमान और ज़मीन को और उस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया। ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है, जहन्नम की आग है। कि हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेक अमल करते हैं और उनको जो ज़मीन में फसाद करने वाले हैं यकसा कर दें। क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों जैसा कर दें? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। आयत नंबर 29। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अकल और फ़िक्र रखने वाले इससे सबक लें। तो कुरान की तमाम ही आयत जो हैं वो क्या हैं? बाइस बरकत हैं। क्यों? क्योंकि वो सब आपकी भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाली हैं, या जो शर से फैलने वाली चीज़ें, जो शर है उनसे बचाने वाली हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि कुरान को इस तरह तेज़ तेज़ ना पढ़ो जिस तरह अशार पढ़े जाते हैं, ना उसे बखेरो जिस तरह घटिया खजूरें बखेरी जाती हैं, बल्कि उसके अजायबात के पास रुक जाओ, उसके साथ दिलों को तहरीक दो। कि जिसका दिल तहरीक में होता है, हरकत में होता है, ज़िंदा होता है, क़ल्ब सलीम होता है, तो फिर ऐसा शख्स अमल के लिए फिर तैयार हो जाता है। और जब ज़िंदा दिली के साथ वो अपने काम को करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका अंजाम फिर ख़राब हो। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत कि उसने कुरान जैसी किताब बरकत किताब हमें अता फरमाई। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा। अल्लाह सुब्हान तआला तारीफ़ कर रहे हैं, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला, काबिल ज़िक्र। वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सुधाए हुए तेज़ रो घोड़े पेश किए जाते हैं। उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत को अपने रब की याद की वजह से इख्तियार किया। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। यहाँ पर घोड़ों के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ ना, वो खैर का, कि घोड़ों की खैर, के इंसान के लिए इसके ज़रिए से वो बहुत खैर पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घोड़ों की पेशानी पर क़यामत तक खैर और बरकत बांध दी गई है। इसके मालिकों की इस पर मदद की गई, इसलिए उनकी पेशानी पर हाथ फेरा करो और उनके लिए बरकत की दुआ किया करो, और उनकी गर्दनों पे रस्सियाँ बांधो मगर तांत की रस्सी ना हो, यानी बारीक रस्सी ना हो कि जो उनको चुभे। इसी तरह कहा जाता है घोड़े, ख़ास तौर पर जो अरबी घोड़ा है ना, वो दुआ भी मांगता है।
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ تو نے بنی آدم میں سے جس کے بھی مجھے حوالہ کر دیا، مجھے اس کی محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دینا. یعنی میری محبت ان کے دل میں ڈالنا تو وہ پھر میرا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ بھی چیز دیکھیں، ہمارے سے بہتر تو وہ گھوڑا ہی ہے کہ جو اپنے مالکوں کے لیے اپنی لیے محبت کو مانگتا ہے، کہ جب آپ کے اس ریلیشن میں کوئی محبت ہوتی ہے نا تو کوئی ایک دوسرے کا پھر خیار بھی لگتا ہے. لیکن ہم آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اختلافات ہمارے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دینا. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کر لیا، یعنی کہ آپ کو ایک بیٹا ایسا عطا کیا گیا تھا کہ جو وہ پورا نہیں تھا. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی. فرمایا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، یعنی کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے جو مجھے بادشاہت ملی ہو. تو تو ہی اصل داتا ہے، یعنی تو ہی دینے والا ہے. اب داتا تو اللہ کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے، لیکن ہم نے داتا کچھ اور لوگوں کو بھی بنا لیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. آیت نمبر 36 سورۃ صاد. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی جدھر وہ چاہتا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا. اسی طرح معمار اور غوطہ خور اور دوسرے چند زنجیروں میں چگڑے ہوئے پابند سلاسل تھے. ہم نے ان سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیاطین نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. شیطان نے آپ کے بارے میں تو آتا ہے آپ کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کیے گئے تھے. تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے یعنی کہ جنات کا عمل دخل ہوتا ہے، جو بظاہر ہمیں جسمانی بیماریاں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نظر، جادو، ان کا بہت سارا علاج پانی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. جیسے وضو کا پانی ڈالنے سے نظر کی جو لگی ہوئی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے انسان جاتا رہتا ہے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اسے کہا، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی اس قسم توڑ لے. یعنی کہ آپ نے کسی کو مارنے کی قسم کی بات کی تھی اور اس قسم سے نکلنے کا یہاں ان کو طریقہ سمجھا دیا گیا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. صابر اتنی بیماری کے بعد بھی، مطلب دیکھیے پیچھے سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد کیسے تھے شکر گزار، اور ایوب علیہ السلام کی بات کہ ساری نعمتیں لے لی گئیں اس کے باوجود بھی شکر گزار. تو یہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں پیروی کرنی چاہیے. خوشحالی ہے، بدحالی ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ایوب 18 سال بیمار رہے. قریبی اور دور کے لوگ سب ان کو چھوڑ چلے گئے. پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریوں کو ان سے دور کر دیا، اور بلکہ پہلے سے بہتر حالات میں ان کو شفٹ کر دیا. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہاں پر کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. یہ صبر کی کمی ہمیں واپس وہی زیرو پر لے آتی ہے. جیسے کچھ ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا کسی حالات ہوتے ہیں، ہم تھوڑا صبر کرتے ہیں، آپ 1 سے لے کر 50 تک پہنچ گئے، 60 70 تک بھی چلے گئے، لیکن وہاں پر جا کے کچھ ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ اپنے ہی کیے ہوئے پہ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے ہم بالکل زیرو پر آ جاتے ہوں گے. تو یہاں تو ایوب علیہ السلام کی صحت، مال سارا چلا گیا، اولاد، اقتدار، سب کچھ چلا گیا، اور اس کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں. ہماری ایک نعمت جانے کی دیر ہوتی ہے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو صابر ہی پایا اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے ہر موقع پر. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد، آخرت کی فکر، آخرت کی
کو ہر عمل میں آخرت کو سامنے رکھنا. یقیناً ہمارے یہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کو ویلکم کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے ہی دروازے کھول کر رکھتے ہیں. تو جنت کے دروازے جن کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8 جنت کے دروازے ہیں، اور ان کی چوڑائی کہ جس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً کہ جنت کے دونوں دروازوں کے کناروں پر اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان. خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، آپ یہاں سے آ جائیں، آپ وہاں سے آ جائیں. اور جنت کے دروازوں پر نا ان کے اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی کہ آدمی جنت کے دروازے پر داخل ہوگا اور اس پر لکھا ہوا پائے گا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا. یعنی آپ کو صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، اس کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. لیکن آپ کسی کو قرض کے طور پر کوئی چیز دیتے ہیں، آپ اس کے مالک ہی ہوتے ہیں، اس کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو جنت میں جو بیویاں ہیں ان کی خاص بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ حیا والی ہوں گی. تو حیا کسی بھی عورت کا حسن ہو سکتا ہے کہ حیا میں جو پہلی چیز کیا چیز آتی ہے کہ انسان کی کسی بھی کا نکاحوں کا جھکاوا ہونا، کہ ایسی عورتیں بلا وجہ مردوں کو نہیں دیکھتی ہیں، بات بھی کرتی ہیں تو ان کی نگاہیں ان کے چہروں پر نہیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور ایک قرآن بھی یہ آتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو دیکھنے والی ہوں گی اور کسی اور مرد کی چاہت نہ رکھنے والی ہوں گی. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ. یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیراؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. کیسی بری ہے جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو ہی نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہوں گے. تو پھر آج اگر آپ کو دین پر جمنے پر تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ آپ کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کل یہی لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے. اے نبی ان سے کہو بس میں تو خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے آتے ہو. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں نے اسے پوری طرح بنا لیا تو پھر اس میں روح پھونک دوں گا، تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی برائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدے کرنے سے روکتی ہے جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستی میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے.
وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت دی جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر رکھا ہے۔ فرمایا حق تو یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان باتوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اب یہ واقعات کتنی دفعہ یہ والی بات کی جا سکی ہے تاکہ ہم اس بات پر یقین کر لیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے اور یہ حقائق سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ تاکہ انسان ان چیزوں کو سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اور یہی وہ صورت ہے کہ انسان شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دو میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یعنی ایک نبی، ایک دائی کی زندگی بناوٹ سے پاک ہونی چاہیے، نہ اس کی گفتگو میں بناوٹ ہوتی ہے، نہ اس کے لباس میں، نہ اس کے کھانے پینے سے، وہ ہر طرح کی بناوٹ سے، ہر طرح کی مصنوعی پن سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے، تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں ان کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان اس وقت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا کہ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ نیک نیتی کے اوپر ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص کو اس کے لیے ہوں اور خالص اس کے چہرے کو چاہنے کے لیے ہوں، اس کی رضا کو پانے والے ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کے چہرے حاصل کرے، لوگوں میں اپنی واہ واہ، اپنی دھاک بٹھائے، تو پھر ایسے کام میں کوئی برکت نہیں اور کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک بعد کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ 3 پردے کہ ماں کے پیٹ کا، پھر رحم کا، پھر جو لیکوڈ سیک جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کا، 3 طرح کے اندھیرے، اس میں پھر بچہ کی جو شکل ہے، اس کی بچے کی جو ابتدائی صورت ہے، اور اس کے بعد جو اس کی ترتیب کے ساتھ تبدیلی آتی جاتی ہے، وہ سب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی ہے اسی کے لیے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب پر شکر، اور خاص طور پر کھانے کے لیے کس طرح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کر کے روزہ رکھنے والے کے برابر اجر لے لیتا ہے۔ یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث ہے، جیسے کہ نہ کھا کر صبر کرنا بھی۔ تو پھر شیطان کا ہدف تو یہ ہے کہ وہ آپ کو ناشکروں میں شامل کروا دے۔ تو ہر حال میں، ہر حالت میں الحمدللہ،
انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو وہ اپنی مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ تو اس کیفیت کو بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ مشکل وقت میں تو اللہ کو پکارا تھا اور اس نے جواب بھی دیا، لیکن مشکل سے نکلتے ہی کہیں اللہ کو بھول کے تو نہیں گئے، کچھ اور چیزوں کے ساتھ اس تکلیف کے نکلنے کو منسوب تو نہیں کر دیا۔ تو پھر دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے، اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں بات اخلاص کی ہو رہی ہے، تو اخلاص کیسے آئے گا؟ رات کی عبادت سے، کہ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں انسان کے اندر کہیں سے بھی ریاکاری کی رمق نہیں آ سکتی۔ اور مومنوں کا شرف ہے قیام اللیل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد جتنا چاہے زندہ رہو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو محبوب کر لو، بنا لو، بالآخر جدا تو ہونا ہے، جتنے چاہے عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ جان لو مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، کہ اس کو لوگوں سے کوئی غرض نہ رہے، کوئی لالچ نہ رہے، یہی انسان کی عزت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اجر کرنے والوں کو اجر ناپ کر دیا جائے گا، کہ اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کر دیا جائے گا، یعنی مقدار نہیں ہوگی، بے حساب ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ آزمائشوں میں گھر رہے ہیں ان کو لایا جائے گا اور ان کے لیے ترازو رکھے جائیں گے، نہ ہی ان کے لیے نامہ اعمال کھولا جائے گا، بغیر حساب کے ان پر اجر کو انڈیر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلتوں کو، فضیلت جو ان کو مل رہی ہے، اتنا اجر ڈھیروں ڈھیر مل رہا ہے، ان کو دیکھ کر جو دنیا میں تندرست تھے، صحت مند تھے، آسودہ حال تھے، وہ وہاں آرزو کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹا جاتا اور ہم بھی ایسا ہی اجر پاتے جو یہ لوگ پا رہے ہیں۔ آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا اتنا اجر کہ بے حساب، کہ جس کا حساب نہ لگایا جا سکے، کاؤنٹ لیس۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آیت نمبر 11 سورۃ الزمر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب جان لو، خوب جان رکھو، خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، یہی بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، برخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے لیے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ پر گر چکا ہو؟ یعنی اب اس کا حالت ایسی ہو چکی ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب وہ اپنے عذاب اپنے جاب تک پہنچ چکا۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی بالا خانے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس زمین پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، آیت نمبر 22 سورۃ الزمر۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ تو اللہ سینہ کھول دیتا ہے کب؟ کس انسان کا؟ کہ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاتا ہے، جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف آ جاتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کے ذکر میں پھر دوام کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن جس کا دل سخت ہو جائے اس کے لیے تو ویل ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں دی جاتی، کہ کوئی شخص کہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک سزا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے اور کہنے لگے آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو دیہاتی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دل کی سختی، دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مطلب کبھی تو ہوتا ہے نا، ہم ان کی فائنینشلی مدد کر دیتے ہیں، کچھ پیسے بھجوا دیتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، ان کو شفقت کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، یہ سب چیزیں آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اس سے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی کیفیت، دل کی کیفیت بھی اور ظاہری طور پر بھی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ چاہے راہ راست پہ لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ استغفر اللہ۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر اس پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس نے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، آیت نمبر 27 سورۃ الزمر۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا جھگڑا پیش کرو گے۔ جھگڑا، کیسا جھگڑا ہوگا؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ تو قیامت کے دن تم لوگوں کو سے حقداروں کے حق کو ادا کروایا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بغیر سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا بغیر سینگ والی بکری کا۔ تو یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن ہر ایک کے معاملات کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ آج ہمارا 23واں پارہ مکمل ہو گیا۔ چلیے جی، دعا کر لیتے ہیں پھر۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور جو کچھ تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا فرمایا، اور یہ کہ نیک عمل کریں،
ایسے نیک عمل کے جس سے تو راضی ہو جائے، اپنی رحمت ہم پر عام کر دے، نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہ آمین۔ اور دوسرا جناب، آج سے آپ کی 21ویں رات سٹارٹ ہو رہی ہے، آخری راتیں تاک آخری عشرہ۔ اس کے لیے ایک بار پھر اپنے آپ کو اپنی کمر کس لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں اور بھی زیادہ ان کی محنت اور کوشش ہوتی تھی۔ اور آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ غسل فرماتے، خوشبو لگاتے اور اس رات کے لیے پھر اہتمام کرتے تھے۔ تو پھر ہم سب بھی اگر پیچھے کہیں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو اس کے لیے پھر اب تیار ہو جائیں، کیونکہ آخری 10 راتوں کے بیچ میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ یہ وہ رات جو طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت قدر نازل ہوئی، اور اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک رات ان میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں جبرائیل اور فرشتے خیر اور برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ بلا شبہ اس رات کو زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ تو پھر کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ روز میں ہر طرح کی نیکی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی شہادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پہلے جو کچھ بھی کمیاں ہو چکی ہیں، کوتاہیاں ہو گئیں، سستیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان آخری 10 راتوں، آخری 10 دنوں میں ہمارے لیے اتنا آسان کر دے، توفیق دے دے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر توفیق دے دے کہ ہم تیری رضا کے مطابق عمل کر لیں، اور شب قدر کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب، گناہوں کی بخشش۔ جو شخص بھی ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کرتا ہے نا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان دنوں میں خاص طور پر ایک تو لڑائی جھگڑوں سے بھی اپنے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ آپ کو وہ رات بتا دی گئی تھی کہ یہ والی رات شب قدر کی رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن اب جب باہر نکلے تو مسلمانوں میں سے 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں آیا تو تھا کہ تمہیں شب قدر کا بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کی معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہی ہوگا۔ کیونکہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا ایک ہی رات ہے تو پھر آپ صرف ایک رات کے لیے کام کرتے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے ان 10 راتوں میں سے ان 5 راتوں کو تلاش کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کی مشقت بھی اتنی بڑھ جائے گی، اور جتنی اس راہ میں مشقت اتنی ہی زیادہ انشاءاللہ اجر اور ثواب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔